والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج ہماری خوش قسمتی آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر جوہر ٹاؤن لاہور میں خواجہ خواجگان عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدس سرہ العزیز کا عرس سراپہ قدس منعقد ہو رہا ہے، اور آج 11ویں شریف کی رات بھی ہے۔ فیضان قادریہ بھی جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فیضان چشتیہ بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، کبھی ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، کبھی ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، کبھی ہم داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، کبھی ہم بابا فرید الدین کا نام لیتے ہیں، کبھی ہماری زبان پہ نظام الدین کا نام ہوتا ہے، اور کبھی ہماری زبان پہ اپنے شیخ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام ہوتا ہے، کبھی ہماری زبان پر اپنے شیخ حضرت خواجہ صوفی بابا ناصر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام ہوتا ہے۔ اب ہم یہ مختلف نام کیوں ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم اپنے بزرگوں کا نام کیوں لیتے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کو عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہارستان میں نقل فرمایا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، جب وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے بلکہ راستے میں ہوں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو میرے قریب کرو اور اس سے سوال کرو، دنیا میں میں نے بڑے بڑے ولی بھیجے تھے، کسی کو میں نے معین الدین بنا کے بھیجا،
کو فرید الدین بنا کے بھیجا، کسی کو نظام الدین بنا کے بھیجا، کسی کو نصیر الدین بنا کے بھیجا، کسی کو فخر الدین بنا کے بھیجا، کسی کو بہاء الدین بنا کے بھیجا۔ میں نے مختلف ناموں سے اپنے دوستوں کو بھیجا، ان سے پوچھو یہ کسی کو جانتے ہیں؟ کسی سے ان کا تعارف ہے؟ کسی سے ان کا تعلق ہے؟ کبھی کسی کا نام انہوں نے سنا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں، جب ہم دنیا میں رہتے تھے کبھی داتا علی حجویری کا نام سنتے تھے، کبھی معین الدین چشتی اجمیری کا نام سنتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں نے یہ لازم کیا ہے جو میرے ولیوں کے نام کو یاد کرے پھر جہنم میں جائے، ہو نہیں سکتا میں اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ اس لیے ہم یہ محافل منعقد کراتے ہیں اور یہ بزرگوں کا نام آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ نام نہ بھولیں، قیامت کو یہ نام والے تمہیں نہیں بھولیں گے۔ آج آپ یاد رکھیں، محشر میں یہ یاد رکھیں گے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ والے جن کا ہم نام لے رہے ہیں، جن کو ہم یاد کرتے ہیں، یہ جب اللہ حکم دے گا اے میرے دوستو تم کس کی عبادت کرتے تھے، یہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ مکان، یہ جنت میں نے اپنے دوستوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ اللہ کے ولی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مالک جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے سنگت اختیار کی، جنہوں نے معیت اختیار کی، یصلون معنا، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، یحجون معنا، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، یعملون معنا، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے محفلیں ہمارے ساتھ کرتے تھے، آج ہم جنت میں چلے جائیں وہ جہنم میں ہوں، یہ لجپالی نہیں ہے میرے مالک جو ہمارے ساتھ دنیا میں اٹھتے بیٹھتے تھے، آج ان کو چھوڑ کے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو جہاں رفع الیدین کے مسئلے تمہیں آتے ہیں وہاں محبت اولیاء کی حدیثیں بھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ جہاں تمہیں دوسرے مسائل آتے ہیں، تمہیں آمین بالجہر کے مسائل یاد آتے ہیں، وہاں تم محبت اولیاء بھی دیکھ لیا کرو، نسبت اولیاء بھی دیکھ لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دوست، یہ یار، یہ ولی اللہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم نہیں جاتے، جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جو ہمارے محبین تھے، جو ہمارے مخلصین تھے، جو ہمارے چاہنے والے تھے، یہ نوکبا، یہ نوجبا، یہ اولیاء، یہ اوتاد، یہ کاملین، یہ واصلین، یہ رادین، یہ مردین اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہیں گے باری تعالیٰ ہم اپنے دوستوں کو لے کے جائیں گے، مریدین کو لے کے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے ولیو، اگر تمہارا کوئی چاہنے والا جہنم میں ہے اور ایک رائی برابر بھی ایمان ہے تو تمہیں اجازت ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر رائی برابر بھی ایمان ہے تو نکال کے جہنم سے جنت میں لے جاؤ۔ تو مجھے یہ کہنے میں تردد نہیں، اگر کسی کا ایمان کمزور بھی ہو، رائی برابر بھی ہو، نسبت اس کی پختہ ہے تو وہ نسبت جہنم میں نہیں رہنے دے گی، جنت میں لے کے جائے گی۔ اور پھر اگر کسی کے پاس ایک رائی برابر بھی ایمان ہو تب ولیوں کی نسبت ہونا، پتہ چلے جو ولیوں سے بغض رکھتے ہیں ایک رائی برابر بھی ایمان نہیں رکھتے، ایمان وہی رکھتے ہیں جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ فقیہ جو ہوتے ہیں نا، فقیہ فقہ کے جو ماہر ہیں، فقہا، وہ کوئی بات ایسے نہیں کرتے، بڑے ناپ تول کے ترازو میں اس بات کو رکھ کے اس پہ جرح و تعدیل کرنے کے بعد کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو بڑے بڑے فقہا نے لکھا کہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو حاطف غیبی سے آواز آئی، با یزید بسطامی، جو تیرا نام یاد رکھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اگر ان کا کوئی نام یاد رکھے تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو جو نبیوں کے امام کا نام یاد رکھے گا اور یا رسول اللہ جپتا رہے گا، درود و سلام پڑھتا رہے گا، وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے میرے پیارے نبی
اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی برابر بھی تیرا پیار ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اچھا پیار تو اور بات ہے، اے میرے پیارے حبیب جو تیرے نام پہ بیٹے کا نام محمد رکھ دے گا وہ باپ بھی جنتی، وہ بیٹا بھی جنتی۔ جس دسترخوان پہ تیرے نام والا بیٹھا ہوگا رزق میں کمی نہیں ہوگی، جس گھر میں تیرے نام والے بچے ہوں گے ساری رات فرشتے اس گھر کا چوکیدارا کرتے رہیں گے۔ اور روز محشر اللہ فرمائے گا محمد نام والے سائڈ پہ ہو جاؤ، حدیث پاک ہے، احمد نام والے ایک طرف ہو جاؤ۔ باری تعالیٰ کس لیے جنت میں بھیجنا ہے، ہمارے اعمال کہاں گئے؟ فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، حضرت آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، تم نے نام ان کے نام پہ رکھے، چلو جنت میں جاؤ۔ یہ حدیثیں ہیں ساری۔ اب کوئی کہے جناب چلو حدیث پڑھ دی، ہمیں تو حدیث ضعیف لگتی ہے کیونکہ تمہارے مطلب کی تو اعلیٰ ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، ہم حدیث پڑھیں تو ضعیف ہے۔ پھر بتائیں جی کون سی حدیث ہے؟ حسن ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے؟ اگر حسن ہے تو حسن لذات ہی ہے، اگر جناب والا حسن ہے تو حسن لغیر ہی ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ مقطوع ہے، یہ مرفوع ہے، یہ جناب شاذ ہے، یہ منکر ہے، یہ عزیز ہے، یہ متواتر ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ پھر تم کس میں پوچھتے ہو؟ تو چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن ہمیں تو میرے آقا نے یہ فرمایا ہے یہ ولی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، کام آئے گا تو یہ ولیوں کا رشتہ کام آئے گا۔ سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا، خلیل کہتے ہیں دوست کو عربی میں، ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کی جمع ہے اخلاء۔ سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے دوست۔ اچھا یہ خلیل کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ چکے تو نہیں بیٹھے۔ خلیل کہتے ہیں، خلیل ہے خلال سے، آپ دیکھتے ہیں نا دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو آپ ٹوتھ پک سے اس کو خلال کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں خلال کرنا، یعنی کوئی اتنا قریب ہو کہ آپ کے اندر تک اس کی محبت سمائی ہوئی ہو۔ جس کے اندر تک محبت سمائی ہوئی ہو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنا گہرا، اتنا جگری یار بھی قیامت والے دن دشمن ہو جائے گا، یعنی اتنا گہرا۔ باپ بھی بیٹے سے منہ پھیرے گا، بیٹا باپ سے، بہن بہن سے، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے کہ نیکی نہ دینی پڑ جائے، وہ کہیں گے دنیا میں یہ رشتے تھے یہاں نہیں ہے۔ بیٹا کہے گا ابا ایک نیکی دے دے جنت میں چلا جاؤں گا، وہ کہے گا بیٹے یہ پاکستان میں باپ تھا یہاں نہیں، تجھے نیکی دے دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ایک دوسرے سے کترائیں گے، یہ قرآن کی نص ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ان اللہ والوں سے یارانہ لگاؤ، دوستانہ لگاؤ، یہ ایسے لجپالے قیامت والے دن بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف متقین ولیوں کا رشتہ کام آئے گا۔ میں پوچھتا ہوں یہ رشتہ ہوگا تو کام آئے گا نا، تو اگر رشتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کام کیسے آئے گا؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، کوئی لیلا مجنوں کی داستان نہیں سنائی، میں نے حدیث کے بعد قرآن کو اس لیے ترتیب دی ہے، یہ بیان کیا ہے ترتیب میں، تاکہ آپ لوگ کوئی اعتراض کسی کے ذہن میں آئے یا سامعین کے ذہنوں میں اعتراض ہے تو ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ باری تعالیٰ وہ متقین کون ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جن کو لوگ ولی کہیں گے یہی تو متقین ہیں، یہی تو قیامت والے دن کام آئیں گے۔ باری تعالیٰ کیا وجہ ہے یہ کام آئیں گے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ کے قریبی ہیں، اور جو قریبی ہوتا ہے وہ کام کروا ہی لیتا ہے۔ تو یہ تو پتہ چلا نا کہ نسبت اولیاء کام آئے گی، یہ تعلق کام آئے گا، یہ مجالس بیکار نہیں جائیں گی۔ جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں سنا وہ بھی یاد کر لے، جس نے میرے شیخ غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں سنا وہ بھی یاد کر لے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو بغیر وضو کے تیرا نام لے گا بچے گا کچھ نہیں، جو وضو کر کے غوث پاک کہتا رہے گا کبھی غریب نہیں ہوگا۔
باری تعالیٰ ہمیں تو ایک اور بھی مسئلہ ہے، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ولیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ولیوں کی سنگت میں ملتا کیا ہے، کیا کریں؟ اللہ فرماتے وہ تو نہیں جاتے، میں جانے نہیں دیتا۔ اٹھائیں سورہ کاف، اللہ فرماتے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جب میں کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ وہ کہتے ہیں ہم ولیوں کے پاس جاتے نہیں، میں نے کہا جانے نہیں دیتا، اگر وہ جانے دیتا تو جاتے نہیں۔ وہ قرآن میں فرماتے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ تو باری تعالیٰ جو گمراہ ہے وہ تو نہیں جاتا، پھر ہدایت والا کون ہے؟ فرمایا جو ولیوں اور مرشد کے پاس جاتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے، یہ گمراہ نہیں ہے، ہدایت والا۔ یہ آنا جانا ولیوں کے پاس یہ بیکار نہیں جاتا، وہ بھیجتا ہے تو آپ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بھیجتا ہے تو آپ جاتے ہیں، وہ بھیجتا ہے تو ولیوں سے ملتے ہیں، وہ بھیجتا ہے تو مرشدوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وہ جی جا نہیں سکتے، میں نے کہا تم توبہ کرو، استغفار پڑھو، تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اگر راضی ہوتا تم اپنے شیخ کے در دولت پہ آتے جاتے رہتے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اچھا، قرآن پاک میں ایک جانور کا ذکر ہے، کتے کا، کلب باسط ذراعہ بالوسیل، ایسے نا علامہ صاحب کہ قیامت والے دن یہ کتا جو ہے حضرت انسان کی صورت میں اللہ اس کو انسان کا لباس پہنا کے جنت میں بھیجے گا۔ کتا جنت میں جائے گا۔ یہ جنت کتوں کے لیے بنی ہے، انسانوں کے لیے بنی ہے نا، تو یہ کیوں جائے گا؟ جنس کا کتا ہے، قرآن پاک میں ہے، پوری سورہ کاف ہے، یہ کیوں جنت میں جائے گا؟ اللہ فرماتے 309 سال میرے ولیوں کے پاس بیٹھا رہا، 309 سال میرے ولیوں کے پاس بیٹھا رہا ہے۔ باری تعالیٰ جنس کا کتا ہو ولیوں کے در پہ بیٹھا رہے، جنت میں جائے گا؟ کتے نے نماز نہیں پڑھی، کتے نے روزہ، کتے نے زکوٰۃ، کتے نے حج، کیونکہ کتے نماز نہیں پڑھتے، کتے روزہ، کتے حج پہ، لیکن اگر جنس کا کتا ہو، نہیں سمجھ آئی بات، اگر جنس کا کتا ہو ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے تو وہ جائے گا جنت میں۔ اشرف علی تھانوی بھی نہیں رہ سکا، اس نے کہا اچھا 309 سال ولیوں کا در کتا نہ چھوڑے تو وہ جنتی ہے، اور جو بندہ عقیدت سے ولی کے در پہ بیٹھ جائے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ بندہ ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے گا۔ اگر جی ہم جاتے نہیں ہیں، میں نے کہا تم نے جنت میں جانا ہوگا تو ولیوں کے در پہ جاؤ گے نا، تو ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے جنت میں جائیں گے، وہ جانور بھی ہوں گے تب بھی چلے جائیں گے۔ اچھا، پھر میں نے تحقیق کی نا، سورہ کاف کا مطالعہ کیا، تفاسیر پڑھی، روح المعانی پڑھی، روح البیان پڑھی، تو پتہ چلا یہ ایک نہیں جائے گا، اور بھی جانور ہیں وہ بھی جائیں گے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں جائے گی، میرے آقا علیہ السلام کی قصوہ، غضبہ، عذبہ، اونٹنیاں، غضبہ عذبہ ایک ہی نام ہے، کسی کتاب میں غضبہ ہے غضبناک ہونے والی، کسی بھی عذبہ ہے، تو یہ بھی جنت میں جائیں گی۔ عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے پیارے اگر گدھے کو بھی اپنا کہہ دے وہ بھی جنت میں جاتا ہے، تو پھر انسان کو اپنا کہتے تو پھر وہ کیسے جنت میں نہیں جائے گا؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ قید نہیں، انسان ہے، جانور ہے، فرمایا من احبنی، یہ تو نہیں فرمایا جو انسان، فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں جائے گا۔ اچھا، یہ بات تھی کہ کھجور کا تنا رو رہا تھا، تو میرے آقا آئے، سینے سے لگا لیا اور اس کو تسلی دی۔ کھجور کا تنا پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، تو ڈاکٹریٹ آف میڈیسن تھا، تو ڈاکٹریٹ آف سرجری تھا، وہ انجینئر تھا، وہ حافظ قرآن تھا، وہ تہجد گزار تھا، نہیں، وہ محبت رسول میں رویا تھا۔
مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئے، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئے۔ تو وہ تو محبت رسول میں رویا تھا، تو پتا چلا اگر لکڑی کا عاشق ہو تو وہ بھی میرے آقا علم نشرہ کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اگر انسانوں میں محبت رسول میں روئے گا کوئی تو میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگا لے گا۔ تو علم نشرہ کے سینے تک پہنچنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جو محبت رسول رکھے گا محبوب کے سینے تک بھی پہنچے گا، محبوب کے دل تک بھی پہنچے گا، اور پھر جنت میں بھی پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے شعر ہے نا، بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک جو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ تو در یار تک بھی پہنچنا کمال نہیں، اصل تو در یار تک پہنچنا کمال نہیں، دل یار تک بندہ پہنچے نا۔ تو جو یار کے دل میں جس کا ڈیرا ہو جاتا ہے اسی کا جنت میں بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل یار تک پہنچنا اصل کمال ہے، در تک تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں گے؟ عزیزان محترم، یہ میں نے قرآن و حدیث کا خلاصہ اس لیے پیش کیا کہ آپ کا مزاج بن جائے بات سننے کا، آپ کا ٹائم آپ کو پتہ چلے ضائع نہیں ہوا، آپ جو آتے ہیں یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ ہم تو ہر مہینے، یہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے، یہ دسترخوان بچھاتے ہیں، سپیکر لگاتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آئیں کسی کا ذکر کرے تاکہ ان کو یاد ہو جائے یہ جنت میں چلے جائیں۔ ان کو کتنا اجر ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور بندہ لاہور میں ہو اور پھر درس میں نہ آئے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بدبختی کی معراج پر ہے۔ سچی بات کر رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ بندہ قریب بھی ہو پھر کسی عذر کے تحت نہ پہنچ سکے تو میں پھر یہی کہوں گا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ آنے نہیں دیتا، استغفار پڑھو تاکہ وہ آنے دے۔ تو اس لیے یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ جس کو شیخ کا نام یاد رہے گا وہ جنتی ہے۔ تو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کہتے ہیں، اب اس طرح بھی آتے ہیں۔ آپ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریب نواز اس لیے کہتے ہیں، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ جا رہے تھے اور جناب والا راستے میں دیکھا ہے کہ نابینا چھوٹا سا بچہ زارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بچپن کے زمانے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس لیے رو رہے ہو؟ آنکھیں تیری سلامت نہیں، آج عید کا دن ہے اور عید کے دن میں اتنا رونا۔ اس نے کہا باپ میرا دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، میں یتیم ہوں، غریب ہوں، آج عید کا دن ہے، سارے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو مجھے کپڑے پہناتے، خوشبو لگاتے، سرما میری آنکھوں میں لگاتے، میں بھی بن سنور کے آج عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز، ولی جو ہوتا ہے بچپن سے ولی ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے، فرمانے لگے میں عید نماز نہیں پڑھنے جاؤں گا، پہلے تجھے گھر لے کے جاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بچے کو پکڑ کر ماں کے پاس لے جاتے ہیں، امی جان یہ یتیم ہے، ماں اس کی آپ بن جائیں، بھائی اس کا میں بن جاتا ہوں، جو نئے کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں میں اتار کے پرانے پہن لیتا ہوں، یہ ان کو پہنا دیں، ان کو غسل دے دیں، ان کو سرما لگا دیں۔ اب پکڑ کے جا رہے ہیں، ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے یہ تو ہے ہی غریب نواز، یہ تو ہے ہی غریب نواز۔ اس دن سے غریب نواز بنے تو پتہ چلا جو لوگوں کے جسم کو سنوارے وہ بھی غریب نواز، جو روحوں کو سنوارے وہ بھی غریب نواز، اور جو لوگوں کے عقائد کو سنوارے وہ بھی غریب نواز۔ اسی لیے ان کے چاہنے والوں کو بھی غریب نواز کر کے مخاطب کہتے ہیں کہ ان کے جو جانشین ہیں وہ بھی امت کی بھلائی کا ہی کام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو خلافت کا لباس ہوتا ہے نا، خرقہ خلافت جس کو کہا جاتا ہے، یہ کون حقدار ہے، کس کو پہنایا جائے؟ کبھی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرقہ خلافت اللہ کی اجازت سے لائے تھے معراج کی رات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ لے جاؤ، یہ اس کو پہناؤ جو یہ کہے میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا۔ آپ نے سب سے پوچھا
مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا، عیبوں پر پردے ڈالوں گا۔ آپ کو وہ خرقہ خلافت پہنا دیا گیا، اس لیے آپ امام المتقین ہیں اور امام الکاملین ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ تو پتہ چلا ولی بننے کا حق وہی رکھتا ہے جو لوگوں کی عیب پوشی کرے، عیبوں پر پردے ڈالے۔ بزرگوں کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، وہ مختلف چیزیں اس لیے رسومات ہوتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جنت میں جائیں، ان کے عیبوں میں پردہ ڈالے۔ ہمارے سلسلہ قادریہ نقیبیہ کے اندر جو جوڑے کی رسم ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہر مرید وہ خرقہ خلافت پیر کا جوڑا اٹھائے تاکہ قیامت والے دن یہ عیبوں کا پردہ بن جائے، یہ عیبوں کا پردہ بن جائے۔ کملی کی نسبت بھی سرکار سے ہوتی ہے، کیونکہ جس پر کملی کا سایہ آ جائے اس کے عیبوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اس لیے یہ جوڑا اور کملی کی رسم ہمارے سلسلے میں ہے۔ کچھ سمجھا کریں، یہ مذاق نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو خرقہ خلافت اس کو دیا جاتا ہے جو لوگوں کی آپ عیب پوشی کرے، عیبوں پر پردے ڈالے، عیبوں پر پردے نہ اٹھائے۔ اچھا، تنقید بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح۔ تنقید برائے تنقید اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے، گناہ ہے، اور تنقید برائے اصلاح مخلوق کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، وہ جائز ہے۔ مثلا کوئی جیب کترا ہے، آپ بتائیں لوگوں کو یہ جیب کترا سے بچنا، تو جو سامان کو چرا کے لے جائے اس کا بتانا لازم ہے، تو جن کے وجہ سے ایمان چوری ہوتے ہیں وہ بھی تو بتانا لازم ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اگرچہ ہے یہ غیبت مگر یہ عبادت ہے، اور اپنے نفس کے لیے غیبت یہ گناہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے، گویا غوث و ثقلین کے یہ بھانجے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں گئے، کئی دن وہاں پہ رہے، 5 ماہ حضرت غوث و ثقلین، غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ان کو سامنے بٹھا کے تکتے رہتے اور فرماتے یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر آپ اپنے شیخ کو تلاش کرتے کرتے، تلاش کیسے شروع ہوئی؟ بچپن کا زمانہ تھا، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ چلی گئی تو ایک باغ کے اندر کام کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم قندوزی ایک مجذوب آ گئے، آپ نے خدمت کی، ان کو انگور کے گچھے سے ایک گچھا توڑ کے دیا۔ اب انگور کھاتے رہے، اچھا یہ معین الدین ہے، اچھا یہ ولی کامل ہوں گے، یہ امام الاولیاء ہوں گے، یہ امام الازکیاء ہوں گے، یہ امام الاسفیاء ہوں گے، نقبا ان کے مرید ہوں گے، نوجبا ان کے مرید ہوں گے، ان کی نگاہ سے لوگ کلمہ پڑھیں گے، اچھا یہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوں گے، یہ خواجہ حاجی شریف کے سلسلے میں مرید ہوں گے، اچھا یہ خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہوں گے۔ جب شیخ کا نام سنا نا، اب مسئلہ یہ ہے، کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی، میں کیا کیا بات بتاؤں آپ کو۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، الارواح جنود مجندۃ، میں نے روحوں کے لشکر پیدا کیے ہیں، جو وہاں ملا وہ یہاں ملے گا، جس کا وہاں تعارف ہوا اس کا یہاں تعارف ہوگا، جو جس ولی کو وہاں دیکھ کے آیا ہے یہاں اسی کو دیکھے گا، جب دیکھے گا دل کہے گا میں نے ان کو دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ وہاں دیکھا ہے۔ اور پھر وہ خواب کے اندر زیارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ ملاقات وہاں کی ہے، کیونکہ روحیں ملی ہیں، اب خواب میں روحیں اس لیے ملی ہے کہ تعارف جو وہاں ہوا ہے، تو جب وہاں تعارف ہوا ہے اب اس بزرگ کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، نام سن کے طبیعت میں ایک عجیب سرور ملتا ہے۔ تو آپ نے جب خواجہ عثمان کا نام سنا کیفیت ہی بدل گئی، باغ چھوڑ کے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ گئے نا، تو خواجہ عثمان ہارون ایک علاقہ تھا، اصل لفظ ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ہارونی نہیں ہے، یہ ہارون علاقہ تھا، ہارونی، یہ غلط العام ہے ہارونی۔ اچھا کوئی کہہ بھی دے تو کلمہ اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فتویٰ نہیں لگتا اس پر، یہ ایک لفظی غلطی ہے۔ تو آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے، جس وقت پہنچے نا تو چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، آپ کے شیخ اس وقت خطاب کر رہے تھے، بیٹھ گئے، جیسے شیخ کی نظر پڑی
فرمانے لگے وہ بات جس کی ہم انتظار میں تھے آج مجلس میں آیا ہوا ہے، وہ معین الدین جس نے دین کی مدد کرنی ہے ہمارے سامنے۔ پھر خطاب چھوڑ کے صفوں کو چیرتے ہوئے آ کے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر اپنے حجرے میں لے جا کے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کرتے ہیں، پھر خواجہ معین الدین بناتے ہیں۔ اور پھر شیخ فرماتے ہیں چلو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب پیر اور مرید حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی، اور سلسلہ چشتیہ قادریہ کے جو بزرگ ہیں گرم پانی سے وضو کرتے، اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ آج موضوع یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں بتاتا کیا حکمت ہے، آگے چلتے ہیں، جو موضوع ہے اس پر چلتے ہیں۔ تو آپ چل پڑے، شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، زلفیں رکھی ہوئی، انگیٹھی چولہا سر پہ اٹھایا ہوا ہے، انگاروں کی انگوٹھی سر پر ہے۔ آپ کے سر پہ تو کسی نے انگیٹھی نہیں رکھی، تو آپ بھی تو اپنے گھر میں بیٹھے معین الدین تو نہیں بنے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ معین الدین بننے کے لیے خدمت یار کرنا پڑتی ہے، خدمت سرکار۔ آپ تو کہتے ہیں ہم تو تیرے ہیں بابا جی، تیری خدمت کو اور بتھیرے ہیں، اور بیٹھے بھی تو گھر میں ہی ہیں نا۔ جو یار کے لیے گھر سے نکلے وہی کچھ بنے ہیں، جو گھر میں بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں بنیں گے۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھنا، میں نے ایک نسخہ آپ کو دے دیا، گھر میں بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں بن سکتے، نکلنا پڑے گا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی رتبے ملتے تو ہجرت نہ ہوتی۔ اب جناب والا صدیق اکبر کو یار کے ساتھ نہ رہنا پڑتا، وہ صدیق اکبر ہے، یار بازار میں ہے، صدیق اکبر ساتھ، یار جو ہے غار میں ہے، صدیق اکبر ساتھ، یار خلوت میں ہے، صدیق اکبر ساتھ، یار جلوت میں ہے، صدیق اکبر ساتھ، یار جو ہے غار میں ہے، صدیق اکبر ساتھ، یار مزار میں ہے، صدیق اکبر ساتھ۔ نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، حیدری۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مرشد کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں۔ جب راستے میں آندھی چلی، وہ انگارے آپ کے سر پہ لگے، بال جلے، مشک آئی۔ شیخ نے پوچھا معین الدین کسی کے جلنے کی آواز آ رہی ہے؟ اگر کوئی میرا مرید ہوتا کہتا حضرت آپ کی وجہ سے میں نے ساری جلوا دیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ لیکن معین الدین تھے، خواجہ عثمان کے مرید تھے، اور مرید صادق تھے۔ مرید بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھڑا مرید ہوتا ہے، ایک مرید صادق ہوتا ہے، اور پھر جو صادق ہوتا ہے وہی کامل بنتا ہے۔ ہاں جی، مرید کے لیے بھی صدق ضروری ہے، کامل ہونے کے لیے سچا مرید ہونا لازمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور محسوس تو مجھے ہو رہا ہے۔ شیخ کی نظر پڑی کہ سر میرے معین الدین کا جل گیا، فرمایا انگیٹھی اتار کے رکھ دو۔ انگیٹھی رکھتی، سینے سے لگایا، فرمایا معین الدین ہم بھی آپ کے، اللہ بھی آپ کا، اس کا رسول بھی آپ کا۔ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فیض کر دیا، خدمت سے مخدوم بنتے ہیں۔ اور پھر بیت اللہ شریف جب پہنچے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری طواف کر رہے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے معین الدین تم نے جو اپنے یار کی خدمت کی ہم نے قبول کیا، آج مانگو کیا مانگتے ہو۔ اچھا آپ نے ایک بات دیکھی ہے، اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ پدیشی تو سارے اللہ کے خلیفے ہیں، لیکن جن کو اللہ کے ولی خلافت دے دیتے ہیں ان کے رتبے بلند ہوتے ہیں، ان کی قبریں بادشاہت کرتی ہے۔ آخر کیوں؟ ہیں تو سارے اللہ کے خلیفے نا جی، لیکن جن کو اللہ کا ولی خلافت دے دے ان کا نام روشن ہوتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کبھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری اونٹنی ہے۔ ناقۃ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ناقۃ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی اونٹنی۔ تو باری تعالیٰ اونٹنی تو صالح علیہ السلام کی تھی، اور اے اللہ آپ قرآن میں کہتے ہیں میری اونٹنی ہے، وجہ فرمایا جب میرے پیارے کسی چیز کو اپنا کہہ دیتے ہیں میں بھی اپنا ہی کہہ دیتا ہوں۔ دیکھا نہیں ہے الذی یراک حین تقوم، قد نرا، محبوب دیکھ رہے ہیں، ہم محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ محبوب نے کہا قبلہ بدل دے، ہم نے بدل دیا۔ جہاں میرے پیارے جس کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ پیارے جس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے بندے جس کو خلافت دیتے ہیں اس کا کمال ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ نگاہ کا یہ کمال ہے۔ عزیزان محترم، ہاتھ میں غیبی سے آواز ہے معین الدین مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ جو میرا مرید ہو جنتی ہو، جو میرا مرید ہو جنتی ہو۔
تو حاتم غیبی سے آواز ہے معین الدین صرف تیرا نہیں، جو قیامت تک چشتی ہوگا وہ بہشتی ہوگا، جو تیرے سلسلے میں مرید ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب یہ شان ان کی بھی ہے، اور یہ شان حضرت غوث الثقلین غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو قیامت تک میرے سلسلے میں مرید ہوگا میرا مرید ہے، اور بغیر کلمے کا مرے گا نہیں، کلمہ پڑے گا تب مرے گا، اور قبر میں بھی اس کے سوالات کے جوابات کے وقت بھی میں کام آؤں گا، حشر میں بھی اپنے ساتھ جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے، وہ بھی عبادت کر رہے تھے حرم میں، حاتم غیبی سے آواز آئی اے امام اعظم ابو حنیفہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کرنے لگی جو میرا مقلد و جنتی، فرمایا قیامت تک جو حنفی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب دیکھ لیں ہماری قسمت، دیکھیں ہمیں کتاب ملی تو کتاب اعظم، ہمیں کتاب ملی تو کتاب اعظم، ہمیں رسول ملا تو رسول اعظم، ہمیں امام ملا تو ہمیں غوث ملا تو ہمیں فقیہ ملا تو ہمیں محدث ملا تو ہم جس امت میں امت بھی اعظم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر آپ مدینہ شریف گئے، سرکار کے روضے پر گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کی، روضہ پاک سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ، قطب المشائخ، اے ولیوں کے قطب، اے ہند الولی، ہم نے آپ کو ہند الولی بنایا ہے، تمہیں عطا رسول سے دنیا دیکھے گی۔ مسجد قباء میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کی زیارت ہوئی، فرمایا جاؤ اجمیر کا علاقہ تمہیں دیا، اجمیر کا علاقہ تمہیں دیا، لیکن وہاں جانا راستے میں لاہور آئے گا، داتا علی اجمیری کے قدموں میں بھی بیٹھنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قبر پرست، خدا کی قسم ہم ذات پرست ہیں، قبر پرست ہوتے تو ہم نے داتا صاحب سے کی زیارت کے لیے چلے تو رستے میں تھوڑی قبریں تھی۔ اچھا پھر 20 لاکھ مولوی اکٹھے ہوں اور اندرا گاندھی کو اپنے جشن 100 سالہ میں دیکھیں تو مسلمان نہ کر سکیں، اور یہ 10 لاکھ کی 20 آنکھیں ایک ہندو عورت کو مسلمان نہیں کر سکی، ہمارے معین الدین وہ ہیں جنہوں نے ایک نظر ڈالی ہے تو 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا، ایک نظر سے 90 لاکھ کو مسلمان۔ یہ قبروں پہ بیٹھنے والے تو لوگوں کو مسلمان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، آپ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اجمیر جاؤ، یہ خود آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، یہ بیٹھے نہیں ہیں، بچھائے گئے ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور اجمیر میں نے کبھی سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اجمیر کیا ہوتے، سارا علاقہ سرکار نے دکھا دیا، اور پھر تاج پہنا کے بھیج دیا۔ بے شک سرکار نے بھیجا، لیکن پھر بھی مرید تھے تو بھیجا۔ اور یہ یاد رکھنا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید گیا، بڑے حج کیے تھے، کبھی سرکار کے روزے سے آواز نہیں آئی تھی، ایک مرتبہ گئے، جا کے روزے پہ سلام کیا تو جواب آیا، عرض کرنے لگے حضور پہلے آتا تھا کوئی جواب نہیں تھا، فرمایا پہلے خود آتے تھے، آج تیرے مرشد نے تجھے بھیجا، تیری پارت دی ہے، تو اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ جب آپ محبت رسول پر گفتگو کرتے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بال کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن آپ میلاد کے اوپر تقریر کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے نا مجمع میں ایک آدمی کو نیند آ گئی، جیسے ہمارے مجمع میں سارے سوتے رہتے، تو وہ جناب نیند آ گئی، جیسے نیند آئی نا آپ ممبر سے اٹھے اور اس کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، وہ آنکھ بند کر کے سویا ہوا ہے، اور خواجہ معین الدین والملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اس کی آنکھ کھلی، آپ ممبر پہ تقریر کرنے لگے، تقریر ختم ہوئی، لوگوں نے پوچھا حضور عجیب معاملہ ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے، فرمایا اس سے پوچھو جب اس کی آنکھیں بند تھیں دل کی آنکھیں کھلی، گنبد خضرا کے مکی کا اس کو دیدار ہو رہا تھا، یہ سوتے ہوئے زیارت کر رہا تھا، معین الدین جاگتے ہوئے دیدار کر رہا تھا۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاریخ میں حق اور یا کا نعرہ کئی صدیوں کے بعد بابا جی کے نام کے ساتھ لگا ہے۔
ادھر حق فرید یا فرید ہوتی تھی، ادھر حق نقیب یا نقیب ہوتی تھی۔ نہ حق فرید یا فرید کو کوئی روک سکا ہے، نہ حق نقیب یا نقیب کو کوئی روک سکا ہے۔ کیوں جی؟ اچھا، اتنے درجے کے پہنچنے کے باوجود عالم یہ ہے کہ ایک دن آپ کہیں خطاب کر رہے تھے اپنے مرشد کے مزار کے محلے میں، جہاں آپ کی مزار تھی اسی محلے میں تقریر کر رہے تھے۔ اب رخ ایسے تھا نا تو مزار شریف اس طرف تھی۔ اب تقریر کرنے کا انداز اس طرح ہے کہ جیسے ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب ادھر دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور یا تو بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، ایک کام کریں۔ فرمایا ادھر دیکھتا ہوں ادب ممبر رسول نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں یار کا روزہ نظر آتا ہے۔ اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنا سنت ہے، اور عاشقوں کا حج ہوتا ہے یار کے در کا دیدار کرنا۔ ادھر دیکھتا ہوں تو یار کا روزہ نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو ممبر رسول نظر آتے، دونوں کا بیک وقت ادب کر رہا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے کیونکہ ابھی تو محفل سما بھی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ آئیں گے تو قوالی کروائیں گے۔ آپ جناب والا بعد از وصال بھی آپ کے تصرفات آج تک قائم ہیں۔ ایک بات میں اپنے بچوں کو کہہ دوں، ہم بیسک ہمارا سلسلہ قادری ہے۔ کیا ہے؟ ہم قادری ہیں۔ قادری سلسلے والے قوالی نہیں سنتے، ہم تو قوالی سنتے ہیں۔ پھر ہم قوالی کیوں سنتے ہیں جب ہم قادری ہیں؟ ہاں، ہم قادری ہیں لیکن چشتی بھی ہیں، سوروردی بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت شاہ ابو العلا۔ شاہ ابو العلا یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدسہ پر گئے، مراقب ہوئے۔ جیسے مراقبہ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے، دل میں خیال آیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کو میری آنے کی خبر ہے کہ نہیں، آپ مزار میں ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ یہ خیال کیا، مزار بمثل صندوق کھلتی ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہر آتے ہیں، آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، سلسلہ چشتیہ میں بیعت کرتے ہیں، پھر خلافت دیتے ہیں، سما اور رقص کی اجازت دیتے ہیں، پھر مزار میں چلے جاتے ہیں۔ گئے قادری تھے، جب نکلے تو چشتی قادری تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، میں نے پڑھی ہوئی ہے، تحقیق کی ہوئی ہے۔ ہاں، بغیر تحقیق کے الحمدللہ میں نہیں بولتا، ہم پھر چشتی قادری بن گئے۔ پھر جب دور آیا حضرت مخلص الرحمان جہانگیر خدا رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ مخلص الرحمان جہانگیر خدا کے صاحبزادے ہیں۔ یہ سوروردیہ مدرسے میں پڑھتے تھے، جہاں پڑھتے تھے چشتی قادری تو پہلے ہی تھے۔ جب آپ کو دورہ حدیث کی سند ملی تو انہوں نے سوروردی سلسلے کی خلافت بھی ساتھ دے دی۔ اور پھر آپ جو ہے نا سرہند شریف گئے، وہاں پہ کچھ عرصہ پڑے تو وہاں پہ حضرت مجدد پاک کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے سلسلہ نقش بندیہ کی خلافت عطا کر دی۔ اب جب ہمارے پاس سلسلہ پہنچا تو ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، سوروردی بھی ہیں، ابو العلائی بھی ہیں، جہانگیری بھی ہیں اور نقیبی بھی ہیں۔ تو لفظ نقیبی جب نام کے ساتھ آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، قادری بھی ہم، سوروردی بھی، چشتی بھی، ابو العلائی بھی، جہانگیری بھی اور نقیبی کہہ دیا تو پتہ چلا سارے ہی ہیں۔ جیسے ڈاکٹریٹ کے مختلف شعبے ہوتے ہیں نا، پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر ہوتا ہے، اب پہلے اس غریب نے میٹرک کی ہوتی ہے، پھر جناب والا ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، اسی طرح ایف ایس سی، پھر جناب والا ایم بی بی ایس، پھر ایف سی پی ایس، پھر ایف سی پی ایس کے بعد جو ڈاکٹریٹ آف میڈیسن، ڈاکٹریٹ آف سرجری۔ تو اب جو کہہ دے بھئی یہ ڈاکٹر ہے کس چیز کا، یہ ڈاکٹریٹ آف میڈیسن ہے، اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میٹرک کی ہے، ایف اے کی ہے، بی اے کی ہے، ایف ایس سی کی ہے، ایم ایس سی کی ہے، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے۔
اچھا جب پی ایچ ڈی آ جائے تو پھر پچھلی کلاسوں کا نہیں پوچھا جائے گا، تو جب نقیبی آ جائے پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا سلسلہ ہے، پھر قادری بھی یہی ہے، چشتی بھی یہی ہے، سہروردی بھی یہی ہے، ابو العلائی بھی یہی ہے، جہانگیری بھی یہی ہے، اور نقیبی بھی یہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو میرے نام کے ساتھ نقیبی الازہری لکھا ہوتا ہے۔ الازہر تو یونیورسٹی کی وجہ سے، نقیبی تو بابا جی کی وجہ سے۔ اور میں یہ بھی برملا کہہ دوں اپنے سارے بچوں کو کہ مجھے جو میں نقیبی لکھتا ہوں، یہ میرے شیخ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نقیبی لکھا کرے۔ کیوں لکھا کرے؟ فرمانے لگے جو ہمارے مرید ہیں وہ ہمارے بابا جی کے، جو ہمارے خلیفہ کے مرید ہیں وہ ہمارے ہیں۔ کیوں صحیح ایسے ہے کہ نہیں؟ اس لیے نقیبی لکھا کرے۔ ہمارے پاس محفل سما ہو رہی تھی، تو محفل سما میں کسی نے بابا جی کے نام کا نعرہ لگا دیا، آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا اس آستانے پہ قیامت تک حق نقیب یا نقیب کا نعرہ لگے گا، کوئی اور نہیں لگے گا، آپ کو حکم ہے۔ اب لوگ نعرے بدلتے رہے، ہمیں جو یار نے سکھایا ہے، میرے پیر دی زبان۔ اب یہ ایک تو یہ نیٹ پہ چل رہے، پھر فتوے بڑے لگتے، چلو جو کچھ میں سمجھاؤں وہ ویسے ہی کر رہا ہوں، جو کچھ میں سمجھاؤں میں ویسے ہی کر رہا ہوں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اچھا یہ کرامت کس بندے کو پیدا ہوتی ہے، کس کی نظر؟ کرامت، صاحب کرامت ولی کیسے بنتا ہے؟ بھائی آپ کہیں وہ مزار سے کیسے نکل آئے؟ بھائی حضور کے جانشین ہیں، انہوں نے بھی تو حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ کو ہاتھ نکال کے بوسہ دلوایا تھا۔ تو جو جانشین ہو تو مزار سے آ بھی سکتے ہیں۔ فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے، تو ادھر آ جائے ادھر چلے جائے۔ اچھا ایک علمی بات ہے، کوئی اس کا انکار کر کے دکھائے، میں دیکھوں ذرا۔ قرآن پاک میں اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے بولے۔ تو جب جسم کے بغیر تھے تو اس وقت سن رہے تھے، اب جسم میں آگے تو اب روح نہیں سنتی۔ تو یہ الستو بربکم کس نے سنا تھا؟ یہ تو قرآن میں ہے نا۔ اچھا پھر اس سے آگے چلیں، تو جب یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ شریف بنایا تھا تو اس وقت مزدوری مانگی، اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم خلیل اللہ آواز مار، جو تیری آواز پہ جتنی دفعہ لبیک کہے گا اتنی دفعہ حج اور عمرے میں آئے گا۔ جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی دفعہ وہ بیت اللہ شریف کی حاضری کو جائے گا۔ یہ کہاں تھے لبیک کہنے والے؟ عالم ارواح میں تھے۔ اس وقت تو یہ روح جسم کی قید میں نہیں تھی، اور جب یہ روح قبر میں چلی جاتی ہے تو جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ لبیک لبیک کہہ سکتی ہے، تو قبر میں جا کے روح کیوں نہیں سنتی؟ روح تو سنتی ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ روح جو ہے سنتی ہے، ورنہ الستو بربکم کو کہاں رکھو گے؟ عزیزان محترم، صاحب کرامت بزرگ تب ہوتا ہے جب یار کی نگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اچھا کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی تو تخت بلقیس اتنے ہزار میلوں سے منگایا۔ کہتے جی عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا جس کو عقل نہ مانے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اور کہتے کہ اس کو اگر عقل مانتی تو کرامت تو نہ ہوتی۔ تو جس کو عقل نہ مانے، ولی کے ہاتھ پہ ہو جائے کرامت، نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے معجزہ، اور شیطان کے ہاتھ پہ ہو جائے تو استدراج۔ اب سارے کہنے لگے عفریت جن بولا اتنا ٹائم دے دیں، کیونکہ جنوں کی بات نہیں ہے، میں تو ولیوں کی بات کروں تو ولیوں کی بات ہی کروں گا نا۔ جن نے بھی ٹائم مانگا، اور یہ آصف بن برقیہ اللہ کے ولی تھے، سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، انہوں نے ایک بڑی زور کی بات کی۔ انہوں نے کہا حضور قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ایک پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ تفسیر ہے عالمانہ، اور صوفیانہ تفسیر کیا ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ اپنی نگاہ میرے چہرے سے نہ ہٹانا۔
میں ابھی تخت بلقیس اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں. آپ نے چہرے سے نظر نہیں ہٹانا. تو جس مرید کے چہرے پر پیر کی نظر رہتی ہے وہی صاحب کمال بنتا ہے, وہی صاحب کرامت بنتا ہے. آج یہ ولیوں کو دیکھ کر یہ سلوک کی منزلیں طے اسی لیے ہوتی ہیں, ان کا تصور کر کے یہ منزلیں اسی لیے طے ہوتی ہیں کہ اس چہرے کو یار نے بار بار دیکھا ہے. جس چہرے کو پیر دیکھے وہی صاحب کرامت بنتا ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک, تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے. تو ہے کرم کا داتا, مجھ میں ہی سب کمی ہے. ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو, تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی. یہ نظر کا کمال ہے. ہاں جی, نظر کا کمال ہے. گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے نا, اس کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک سٹے میں 80 دانے لگتے ہیں. گنتی کر لینا, 70 بھی لگتے ہیں بعض اوقات, کبھی 10 کام ہو جائیں, کہیں جی 80 بتائے, 70 اور 80 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دانہ تھا گندم کے اندر, گندم کا ایک دانہ مٹی میں گیا, پھر ایک سٹے کے اوپر کتنے دانے لگے؟ 70 یا 80. دانہ ایک تھا, گم مٹی میں ہوا, پھر اس پہ 70 دانے لگے. مرید ایک تھا, یار میں گم ہوا, پھر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہا ہے. مرید ایک تھا, یار میں گم ہوا, تو پھل پھول لگتا ہی نہیں ہے جب تک یار میں گم نہ ہو. تصور شیخ والے مرتے نہیں ہیں, قبر میں ان کا کفن میلا نہیں ہوتا. کس لیے نہیں ہوتا؟ کس لیے نہیں ہوتا؟ اس کا بھی ایک سبب ہے. آج پتہ نہیں ساری راز کی باتیں کیوں میرے ذہن پہ آ رہی ہیں, سمجھ لگتا ہے جن کا اور شاید ان کی توجہ ہو رہی ہے. قبر میں کفن میلا کیوں نہیں ہوتا؟ سبب یہ ہے, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خدام گئے, حضور والا کات پڑھنے والا کیا کریں, فرمانے لگے گندم اکٹھی کر کے رکھ لو. حضور گل جائے گی, کیڑے لگ جائیں گے. فرمایا نہیں, کیڑے نہیں لگتے, ایک کام کرو, جو سٹے کے اندر گندم ہونا اس کو باہر نہیں نکالنا, وہ سٹے کے اندر رہے. سٹے کے اندر گندم رہے تو کیڑا نہیں لگتا. سٹے دے وچ گندم ہوئے تو کیڑا, تو سٹے کے اندر گندم ہو تو کیڑا. تو مرید یار میں گم ہو تو قبر میں بھی کیڑے. اتنی بات ہے ساری, اگر سمجھ میں آ جائے تو. قبر میں کیڑے سے بچنا ہے تو یار میں گم ہو جاؤ. یار یار کردم دل من قرار نیست, دنیا تمام گشتم مثلے تو یار نیست. ہاں بات ہے. یہ تو قرآن کی تفاسیر سے میں نے آپ کو عرض کیا. حضرت آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں, یہ راز کا سلسلہ ہی بند کر دیں تھوڑی دیر تو بہتر ہے. حضرت جلال الدین جہاں گشت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, سید ہیں, ان کی رنگت سانولی تھی. اب لوگوں میں یہ مشہور ہے جی سید جو ہوتا ہے وہ سانولا نہیں ہوتا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سید سخی ہوگا, سید کسی سے سوال نہیں کرے گا. یہ رنگت کا کالا یا سفید ہونا یہ علاقے کی سرزمین, مٹی اور گرمی سردی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کالے بندے کو 10 دن گرمیوں میں جناب بیر کی ہوا نہ لگوائے اے سی میں, وہ بھی چٹا ہو جائے گا. اس میں کون سی بات؟ مسئلہ یہ ہے کہ رنگت سانولی ہے. مدینہ شریف جاتے ہیں, وہاں کے بدو کہنے لگے جناب آپ کیسے سید ہیں, آپ کی تو رنگت کالی ہے, اور کالے تو سید نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ علاقے کی سرزمین, مٹی, آب و ہوا کی وجہ سے رنگت ایسی ہوتی ہے. جب وہ نہ مانے فرمایا چلو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اگر وہ کہہ دے میرا بیٹا ہے پھر ٹھیک ہے. جب حضرت جلال الدین جہاں گشت رحمت اللہ علیہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے ہیں اور عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا جدی, اے میرے جد امجد آپ پر سلام ہو. مزار مقدس سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا والدی, اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے سید نہیں مانتے. فرمایا گھاٹے میں رہیں گے, تو میرا اولاد ہے, سید ہے, سید ہے, سید ہے. اور یہی جلال الدین جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال تھا کہ جب سرکار نے کلام کیا نا, یہ حیات النبی کی کتنی بڑی دلیل ہے. آپ کے اندر یہ کلام کمال پیدا ہو گیا. پھر جس مزار پہ جاتے تھے مزار والا بھی آپ کے ساتھ کلام کرتا تھا, مزار والا بھی آپ کے ساتھ. آج بڑے لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ, قبروں پہ نہ جاؤ. کیوں بس نہ جاؤ؟ میں نے کہا پھر تم قبروں کے اندر بھی نہ جاؤ. بہر ہم نہیں جاتے, کیونکہ جب تم مرو گے تو تمہیں لٹکا دیں گے, کیونکہ قبر کے اوپر جانا شرک ہے, اندر جانا تو بڑا شرک ہوگا, تمہیں شرک سے بچائیں گے.
اور اگر آپ دین کا مطالعہ کریں تو شریعت کے اندر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر انور پہ آئے گا میری شفاعت اس پر واجب۔ اگر قبر پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا، ارے تمہیں نہیں ملتا، ہمیں تو قبر مبارک پہ جانے سے شفاعت کی خوشخبری ملتی ہے۔ اور دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، قحط پڑ گیا، لوگ اکٹھے ہو کے گئے ام المومنین حضرت عائشہ پاک کی خدمت میں، اماں جان قحط پڑ گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا چوک میں کھڑے ہو جاؤ مانگنا شروع کر، نہیں نہیں نہیں، محبوب کی قبر انور پہ جاؤ، در رسول پہ جاؤ، در رسول پہ جاؤ، اور روزہ پاک کی چھت کو سوراخ کر دو، اور چھت کے درمیان اور قبر انور کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، پھر دیکھنا جیسے ہی انہوں نے چھت کھولی فوراً بارش شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب میں نے بڑا سوچتا رہا یہ وجہ کیا ہوگی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، تو میرے دل سے ایک میری اپنی جو تحقیق ہے نا وہ یہ کہتی ہے، میرے آقا نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام، جس نے میری زندگی میں میری زیارت، میرے وصال کے بعد میری زیارت کی، گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ حدیث پاک ہے نا جی۔ تو جب یہ حدیث پاک ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے، میرے آقا تو ہر چیز کے رسول ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، آپ ہر چیز کے زمین آسمان کے رسول ہیں۔ اس آسمان کو جب چھت حائل ہو گئی نا، محبوب کے روزے پر عرصہ ہو گیا تھا، یار کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جیسے چھت ہٹی، سورج نے دیدار قبر مصطفیٰ کیا تو آنسو بہنے شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی۔ کوئی حوالہ نہ پوچھے، کیونکہ میں نے اپنے دل سے یہ تحقیق کر کے عرض کی، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بعد میں کوئی علامہ سے فون کریں گی کہاں لکھا ہو، ہر چیز لکھی بھی نہیں ہوتی، ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، بعض اوقات بغیر لکھے بھی ماننا پڑتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ جلال الدین جہاں کا اشتراح رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی جاتے مزار والے کلام کرتے تو فرماتے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب گیا تو آپ نے مجھے مصافحہ کیا، اور آپ کی یہ کرامت تھی بعد از وصال کئی سو سال تک کہ آپ کے قدموں کی طرف بیر سے میں ایک انار کا درخت تھا جس پر روزانہ پھل لگتا تھا تازہ، اس پہ جو ہے نا 6-7 بوٹے 6-7 پھل لگتے تھے، اور ایک کتاب میں 12 بھی ہے، تو جو وہ کھا لیتا تھا نا وہ عاشق رسول ہو جاتا تھا، اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرماتا تھا۔ آج بھی در رسول پر جائیں تو سکون ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں صحیح معنی میں ان کی مزارات پہ جائیں تو تب بھی سکون ملتا ہے۔ تو کیونکہ آج کا دن ادھر آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر جوہر ٹاؤن لاہور میں نے کیا کہا؟ آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر۔ قاسم صاحب یہ نام پکا کر لو، ٹھیک ہے؟ یہ پکا نام ہے ازل سے، آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر، ملتان میں بھی ہے اور لاہور میں بھی، یہ ایک ہی ہے۔ ہم اور ساجن ایک ہیں، دیکھن سنن میں ہے دو، من کو من سے تولیے کبھی نہ دو من ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔